ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات گرامی قدر، آج میں نے قرآن پاک فرقان حمید کی دوسرا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ اس آیہ مبارک میں خالق کائنات نے ماہ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا حکم دیا ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، کتبہ، کہ ہم نے لکھ دیے ہیں، علیکم الصیام، تم پر روزے، کما کتب علی الذین، یہ روزے تم پر ہی فرض نہیں، تم سے پہلی قوموں پر ہی فرض تھے، من قبلکم، پہلے جو قومیں ہیں ان پر بھی یہ روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پہلے جو نبی تھے اور ان کی قومیں تھیں، کیا ان پر بھی روزے فرض تھے؟ حضور اکرم رحمت عالم فرماتے ہیں کہ پہلے جو نبی تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ نبی تک، کوئی نبی اور کوئی امت ایسی نہیں تھی جن پر روزے فرض نہیں تھے، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ ان کے روزے 24 گھنٹے کے ہوتے تھے، جیسا کہ آج بھی قوم مسیح جب جیسے ہی افطاری کرتی ہے، افطاری کے بعد نیت کر لیتی ہے اور دوسرے دن جا کر روزہ کھولتے ہیں۔ اسی طرح پہلے نبیوں پر اور ان کی قوموں پر یہ روزے فرض تھے، 24 گھنٹے بعد روزے رکھتے اور روزہ کھولتے۔ لیکن ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیوں سے، آپ کی شفقت اور عنایت سے ہم پر یہ احسان ہوا کہ حضور اکرم نے ہم پر سحری جو ہے لازمی کراتے تھے، فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہے۔ آگے سوال یہ ہے کہ اس کا مقصد روزے کا، فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقیوں میں شامل ہو جاؤ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد بندے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میری آنکھوں کی نظر غلط جگہ نہ پڑے، میری زبان غلط الفاظ استعمال نہ کرے، میرے ہاتھ غلط چیزوں کو قابو نہ کریں، میرے پیر غلط چیزوں کی طرف چل کر نہ جائیں۔ جب بندہ ان تمام چیزوں پر پرہیز کرتا ہے تو خالق قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے حضور میں کھڑا رہا اور ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو خواہشوں سے روک کر رکھا، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہے۔ گویا کہ مالک کائنات نے واضح پیغام دے دیا ہے کہ جو میرے خوف سے کھڑا رہا اور مجھ سے ڈرتا رہا اور اپنے نفسانی خواہشوں کو روک کر رکھا، اللہ کریم نے اس کے لیے جنت اس کا ٹھکانہ بنا دیا۔ اور ایک اور حدیث پاک سنیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ سوال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم شہوت کو کس طرح ختم کریں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نکاح کرو، اور اگر نکاح کرنے کی تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو تم کثرت سے روزے رکھا کرو۔ اور روزہ ایک ایسی چیز ہے تمہاری نفسانی خواہش کو مٹا دیتا ہے، کچل دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی تاریخ میں فقہا گزرے، فقیر لوگ گزرے، اولیاء اعظام گزرے، وہ روزوں کو ترجیح دیتے تھے، اپنے نفس کو وہ کچلتے تھے، نفس کے خلاف چلتے تھے، اس کی پیروی نہیں کرتے تھے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، روزہ ہمیں تقوی اور طہارت کا حکم دیتا ہے، اور خالق کائنات نے فرمایا کہ جب تم تقوی اور طہارت اختیار کرو گے، مجھے بھی پسند ہوگے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہوگے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی روزہ ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ روزہ صرف اور صرف تمہاری زبان کا نہیں ہے، تمہارے پورے جسم کا روزہ ہے، تمہارے ہاتھوں کا روزہ ہے، تمہارے پیروں کا روزہ ہے، تمہارے نفس کا روزہ ہے، اور تمہارے آنکھوں کا روزہ ہے، تمہاری ناک کا، تمہارے کانوں کا روزہ ہے، تمہارے دل کے ارادوں کا روزہ ہے، اسی کا نام روزہ ہے۔ عزیز بھائیوں، ماہ رمضان المبارک ہمیں ملا، اور یہ ہمیں درس یہی دیتا ہے، ماہ رمضان المبارک تقوی اور طہارت اختیار کرو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔